راولاکوٹ راجہ فاروق حیدر حکومت کی غیر سنجیدگی نے قوم کو تباہی کی دلدل میں دھکیل دیا ہے۔ ریاست بھر میں شہریوں کے بنیادی حقوق معطل، عملی طور پر پولیس راج نافذ ہے۔ این ایس کے نائب صدر ناصر لیاقت سمیت سیاسی کارکنان کی گرفتاریاں قابل مذمت ہیں۔ بے بنیاد مقدمات واپس لیے جائیں۔ ریلیف کے نام پر سیاسی اقربا پروری شرمناک ہے۔ غریب عوام کے حقوق غصب کرنے کے جرم میں موجودہ حکومت کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا جائے۔ شہری حقوق کو یقینی بنانا سپریم کورٹ کا فرض ہے۔ موجودہ پولیس گردی اور شہریوں کی تذلیل پر چیف جسٹس سپریم کورٹ از خود نوٹس لیں۔ اگر اصلاح احوال نہ ہوا تو JKNSF ملک گیر احتجاجی تحریک چلانے پر مجبور ہوگی۔ ان خیالات کا اظہار JKNSF کے صدر فاران مشتاق، چیف آرگنائزر آصف الیاس ذیشان عنایت نے راولاکوٹ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے مزید کہا، دیکھیے محمد خورشید بے کی اس رپورٹ میں۔ یہ پھر 4 مہینے کے بعد آ جائیں گے ووٹ لینے کے لیے، پھر یہ 4 مہینے کے بعد وہ خواب شاپ لے کے تو بیچنے کے لیے یہاں پہ آ جائیں گے۔ ہمارے معصوم عوام بھی معصوم ہی ہے، وہ کہیں نہ کہیں کے چکر میں آ جائے گی۔ تو یہ اس پریس کانفرنس کو اس انداز میں کنکلوڈ کریں کہ یہ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے مطالبات ایک تو سپریم کورٹ سے جو انکوائری کا حوالے سے ہے اور جو سو موٹو کے حوالے سے ہے، اور دوسری چیز جو گورنمنٹ ہے، وزیر صحت موجود ہے، کتنی پریس کانفرنسز کی ہیں وزیر صحت صاحب نے، آپ کے پاس کتنی فیسلٹیز ہیں، آپ کے پاس کتنی ٹیسٹنگ کٹس ہیں، آپ کے پاس کہاں پہ مطلب مریض ریاست موجود ہے موبائل کے ساتھ، مطلب رپورٹنگ تو ہو رہی ہے، 150 ہو گئے، 400 ہو گئے، اور جو میں سے 60 یا 70 یا 80 بندہ ڈسچارج ہو گیا وہ مائنس کیا جا رہا ہے، نہیں ہوگا، چلائی جا رہی ہے، خبریں چلی جا رہی ہیں، 80 ہو گئے، 90 ہو گئے، 150 ہو گئے، پر اس کو ریکارڈ پہ لانا ہے، اور یہ گورنمنٹ کا کام ہے، یہ وزیر صحت صاحب کا کام ہے کہ اس کے لیے پورٹل تو کم سے کم بنا دے تو لوگوں کو پتا ہو کہ کتنے لوگ داخل ہوئے، کتنے لوگ ڈسچارج ہو کے نیگیٹو ہو کے چلے گئے۔ مطلب ایک کال کیس ہوا پرسوں اتراڑ کے اندر، وہ ہم سب کو پتا ہے، ہمارے محلے کے لوگ ہیں، ہارٹ اٹیک سے اس کی ڈیتھ ہو گئی، پنڈی سے یہاں پہ دفن کیا گیا، وہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ کورونا کا مشتبہ مریض وہ ہو گیا۔ تو اس میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرے، کوئی سوال نہیں، سوال ہے سر معاملہ ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے نا ادھر مظاہرے کر رہے ہیں، تو ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو لانچ کی FIR ہے اس کے ساتھ ہی جو باغ کے اندر میں، چونکہ یہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں، آپ دوستوں کو زیادہ بہتر پتا ہے، باغ میں جو گرفتاری کی گئی لبریشن فرنٹ کے لوگوں کی وہ کس بنیاد پہ تھی؟ DC صاحب کی جو طبیعت ہے معصومانہ اور نفیس قسم کی، ان پہ یہ بات گراں گزری کہ بھائی انہوں نے سوشل میڈیا پہ کمنٹس کیوں کیے، ان کو یہ ناگوار گزرا کہ فلانا آدمی مجھ سے اوورٹیک کر کے آگے کیوں نکل گیا، اس بنیاد پہ آپ نے ان لوگوں کے خلاف FIR درج کر کے ان کو گرفتار کر دیا۔ یہ یہاں پہ شہری جو حقوق ہیں ان کی مطلب سنگین خلاف ورزی ہے، اور بولنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہم حکومت کے اندر دیکھتے ہیں، اسمبلی کے اندر سب کا مکھ مکا ہو چکا ہے، مسلم کانفرنس کا، نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، JKPP کا، جماعت اسلامی کا مکھ مکا ہے۔ 5 سال مطلب پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی، نون لیگ والے نہیں بولیں گے، JKPP والے فلانے نہیں بولیں گے۔ ریئل معنوں میں کوئی اپوزیشن یہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ آپ مجھے بتا دیں 5 اگست کا جو قومی سانحہ ہوا اس پہ کسی ایک اپوزیشن پارٹی کا بیان بتا دیں۔ آپ یہ بتا دیں کہ 2.5 مہینے کے اندر کسی اپوزیشن پارٹی کے سربراہ نے پریس کانفرنس تک کی ہو، ایک سٹیٹمنٹ دی ہو کہ حکومت کی اس پالیسی کے نتیجے میں یہ نقصان ہو گئے؟ کوئی اپوزیشن نہیں ہے۔ یہ ٹھیکوں کا ایک طریقہ ہے۔ فاروق علی صاحب بیٹھے ہوئے مظفر آباد میں اپنے فرنٹس مین کو ٹھیکے دے رہے، وہ ایک سکینڈل ان کا سامنے موجود ہے۔ اور یہ ایک ان کی نون لیگ کی حکومت، سینٹر میں PTI کی حکومت، یہ آپس میں ایک حکومت کھیل رہے ہیں، اب ڈرامہ کھیل رہے ہیں، اور اس میں جو پیچھے جا رہے ہیں وہ عوام جا رہے ہیں۔ میں اس پریس کانفرنس کی وساطت سے نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو مطالبہ کرتی ہے کہ آپ جو دیہڑی دار ہیں، آپ جو وہ لوگ دیکھیں، راولاکوٹ کے اندر کم سے کم 200-300 آدمی وہ ہے جس کا روزگار اس چیز سے وابستہ تھا کہ دکانیں کھلتی تھی اور لوگ سامان لیتے تھے اور ان کے سامان اٹھا کے گاڑیوں تک لے جاتے تھے۔ کسی نے رجسٹریشن کی، کسی ادارے نے رجسٹریشن کی ہوگی کہ وہ لوگ کہاں پہ، وہ لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ پولیس والوں سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنے 3 ماہ کی، اور جتنے بھی انتظامیہ کے لوگ ہیں، 3 ماہ کی اپنی جو تنخواہیں ہیں نا وہ عوامی ریلیف فنڈ میں جمع کروا دیں، پھر ڈیوٹی کریں۔ دیکھیں صورتحال سب کے سامنے موجود ہے۔ انتظامیہ بھی اسی علاقے کی، اسی خطے کی وہ لوگ ہیں، اور ان کی جو تنخواہیں ہیں، ان کا جتنے بھی وہ اپنی جو ان کا اسٹیٹس ہے وہ عوامی ٹیکسز کے پیسوں سے ہے۔ ہم یہاں پہ کسی کے دشمن نہیں بیٹھے ہوئے، ہم
ریاست کو یہ جو اس وقت کا یہ ایشو ہے یہ کسی ریاست کا یا قومی ایشو نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر گورننس فیلئر ہے، اور ہم اس کے ذمہ دار مظفر آباد میں بیٹھی ہوئی فاروق حیدر کی گورنمنٹ کو تصور کرتے ہیں، اور یہ اگر اور ریاست یا یہ حکمران تصور کرتے ہیں کہ عوام اس تمام صورتحال میں خاموشی سے زندگی گزارتے رہیں گے، تو میرا خیال ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ معاملات کو، ان ڈیمانڈز کو اس طرح سے ایڈریس نہ کیا گیا تو نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن پورے آزاد کشمیر میں جہاں جہاں پہ وہ ایگزسٹ کرتی ہے، وہ وہاں کی طلباء کے ساتھ مل کے، وہاں کے جو دیگر ٹرانسپورٹرز ہیں، تاجر ہیں یا عام عوام ہے، ان کے ساتھ ایک رابطہ مہم کرتے کا وہ پروسیس سے گزرتے ہوئے ایک عملی تحریک کی طرف جائے گی۔ اور میں تمام صحافی حضرات، آپ بیٹھے ہوئے، آپ معزز آدمی ہیں، اگرچہ کہ آپ ہم لوگوں کو اس طرح سے شاید نہیں وہ جس طرح سے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ایک نیوٹرل وے سے نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن یا کوئی بھی، کیونکہ آپ کے لیے آپ کا کام ہے فیکٹس کو ریکارڈ کرنا اور وہ پبلش کرنا، یہ ہم بھی سمجھتے ہیں، چونکہ ہمیں بھی یہاں پہ ایک عمر ہو چکی ہے کہ جس طریقے سے صحافی کمیونٹی کو پہ بھی ایک پابندی غیر اعلانیہ قسم کی لگائی جاتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا بھی فرض ہے، یہ آپ لوگوں کا، یہ چونکہ یہ معاشرہ ہم سب کا معاشرہ ہے، یہ کوئی نہیں ہے نصف والے کوئی ایسے پاگل نہیں ہے کہ جو اس دھوپ میں آ کے گھر سے نکل کے آ کے روڈ پہ احتجاج کر رہے ہیں، یہ عوامی ایشوز ہے، اور اس میں سب سے بنیادی ذمہ داری، اور سب سے بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ مظفر آباد کی اندر موجود اس وقت کا جو حکمران ہے، جو نون لیگ کی حکومت ہے، اس کی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت مفروض ہو چکی ہے،